غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو، جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا، کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو درے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی۔ اور ظالموں سن لو، اعلان کیا، کتنے بھولے لوگ اس سے مانگتے ہیں شریعت بل، اس سے مانگتے ہو، اور وہ مولوی بھی مانگتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانگتا ہے شریعت بل۔ اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا۔ کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا، آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے۔ ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کوئی قانون نہیں، غنڈہ گردی اور چیزیں، لیکن ذرا حدود کی داستان سنو۔ سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا، اور سی آئی ڈی والوں لکھو، اپنے آقا کو جا کے سناؤ۔ نعرہ تکبیر! جاؤ اس کو جا کے سناؤ، تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا، زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے، سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لسن حاصل۔ ابھی پچھلے دنوں 1.5 ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال میں، پنجاب کا یہ نا مجھے نہیں پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا، کام اور کیا، نام اور لیا اور کام، طوائفیں کھلی۔ سبحان اللہ۔ شراب قومی اسمبلی کے اندر اس ضیاء الحق کے وزیر پیداوار نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں سن 86 کے اندر پاکستان میں اتنی شراب پیدا ہوئی ہے جتنی 39 سال میں کبھی نہیں بنائی گئی، اور جتنی 39 سال میں کبھی۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی، اس نے تو کعبے کا غلاف تھا ان کے وعدہ کیا، 90 دن، اب 9 سال بھی گزر گئے، اب بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر اس نے کیا کیا؟ زکات و عشر کا قانون نافذ کیا، پتا ہے کہ نہیں؟ اس قانون کو سرکاری اور درباری ملاؤں کے خریدنے کے لیے وقت۔ آج میری مسجد کا مدرسہ، ایک حیرت کی بات سن لو دھیان سے، سارے ملک کے مدرسوں کو گرانٹ ملتی تھی، میری اپنی مسجد تو ہے نہیں، میرے باپ کی نہیں، میرے دادا کی نہیں، میں تو وہاں جمعہ بھی مفت پڑھاتا ہوں، وہاں 80,000 روپیہ سالانہ دیتے تھے۔ جب پتا چلا امیر المومنین کو کہ یہ احسان اللہ ظہیر کی مسجد ہے، کہنے لگا زکات بند کر دو مدرسے کی،
یا اس کو کہو حق کہنا چھوڑ دے. اور میں نے کہا جاہل، اور تجھ کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو نے ہم کو جانا ہی نہیں. کعبے کے رب کی قسم، یہ 80,000 کیا ہے؟ 80 لاکھ ہو، 80 کروڑ ہو، 80 ارب ایک طرف ہو، محمد کی بات ایک طرف ہو، میں 80 ارب کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھوں گا. سنو، میں نے اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ضیاء الحق قیامت کا دن ہوگا، اماں عائشہ کا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا. اماں عائشہ کہے گی تو اپنے اقتدار کے لیے میرے بابا کو گالیاں دلواتا رہا ہے. لوگوں کو اس مخصوص فرقے کی طرف، لوگوں اس نے اسلام کو رسوا کیا، اس نے ملک کے قانون کو رسوا کیا، اور تو اور اس نے مارشل لا کو بھی بدنام کیا. اتنے نیک بخت ہیں جدھر ان کا قدم جاتا ہے بدنامی ہی بدنامی آتی ہے. اور سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں. اور بولو اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں، اہل حدیث اب جاگ پڑے ہیں. ان جیسے غداروں سے دھوکہ کھا سکتے اور ان جیسے بے وفاؤں سے دھوکہ کھا سکتے. اب ہم لڑیں گے اللہ کے قرآن کے لیے. اور بولو لڑیں گے اللہ کے، اٹھ کے بولو، اٹھ کے بولو، لڑیں گے اللہ کے، لڑیں گے لو قرآن، محمد کا فرمان، اور صدر ضیاء کو یہاں سے بھگائیں گے.